حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور ہے. آپ کے دور کے اندر ایک نوجوان تھا جس نے مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا. وہ نوجوان صحابہ کرام سے احادیث سنتا، اللہ پاک کی عبادت کرتا، مسجد میں رہتا، بڑا عبادت گزار نوجوان تھا. اس نوجوان کا ایک بوڑھا باپ تھا. وہ نوجوان روزانہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے باپ کی خدمت کرنے کے لیے اپنے گھر جاتا تھا. روزانہ کا اس کا معمول تھا کہ سارا دن اس نے مسجد کے اندر رہنا، جب عشاء کی نماز پڑھ لینی پھر اپنے باپ کی خدمت کرنے کے لیے چلے جانا. اب اس رستے میں ایک عورت کا گھر تھا جو اس نوجوان پر عاشق ہو گئی. ایک دن کیا ہوا، نوجوان عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے باپ کی خدمت کرنے کے لیے گھر جا رہا تھا. جب وہ گھر جا رہا تھا اس عورت نے نوجوان کو بلایا، اپنی باتوں میں ورغلانا شروع کر دیا. وہ اس سے بدفعلی کرنا چاہ رہی تھی. نوجوان اس کی باتوں میں آیا. جب وہ اس کے گھر میں داخل ہونے لگا تو اس کو قرآن کی ایک آیت یاد آئی. وہ آیت کون سی تھی؟ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں نا، جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے پہنچتا ہے تو ان کے دل اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں. سو یکا یک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. جیسے ہی نوجوان کو یہ آیت یاد آئی، نوجوان زمین پر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا. اللہ کا خوف دیکھیں اس دل کے اندر. ابھی گناہ کیا نہیں تھا لیکن گناہ کا صرف ارادہ کیا اور اللہ کا خوف کیسا غالب آیا کہ بے ہوش ہو گیا. آج ہم گناہ کرتے ہیں، ہمیں کوئی خوف نہیں آتا. جھوٹ بولتے ہیں، کوئی خوف نہیں آتا. غیبت کرتے ہیں، کوئی خوف نہیں آتا. نمازیں قضا کرتے ہیں، ہمیں اللہ کو کوئی خوف ہی نہیں ہے. ہم ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہمیں اللہ کو کوئی خوف ہی نہیں ہے. ایک وہ نوجوان ہے، ابھی گناہ کا ارادہ کیا ہے، گناہ کیا نہیں، اللہ کا خوف دیکھیں زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا. وہ نوجوان جس کا باپ جو روزانہ اس کی خدمت کرنے کے لیے وہ نوجوان جاتا تھا، جب نوجوان رات کو گھر نہیں پہنچا تو باپ ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس عورت کے گھر پہنچا. جب وہاں پر آیا تو دیکھا اس کا بیٹا بے ہوش پڑا ہے. لوگوں کو بلایا، لوگ اٹھا کر اس کو گھر لے گئے. رات کی پچھلی پہر جب نوجوان کی آنکھ کھلی تو باپ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا تھا؟ تو نوجوان نے سارا واقعہ بیان کر دیا. باپ نے پوچھا بیٹا وہ آیت تو بتاؤ جو تمہیں یاد آئی تھی. اب اس نوجوان نے اب کی بات جب یہ آیت تلاوت کی، ایسا زمین پر گرا کہ روحی پرواز کر گئی. اللہ کا خوف دیکھیں اس کے دل کے اندر. ابھی جوانی کی عمر ہے لیکن اللہ کا خوف کیسا ہے. گناہ کا ارادہ کیا اور جب آیت یاد آئی تو گناہ چھوڑ دیا، اور پھر جب وہ آیت تلاوت کی تو روحی پرواز کر گئی. نوجوان کو راتوں رات ہی دفنا دیا گیا. صبح عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خبر پہنچی، آپ اس کے گھر گئے. آپ نے اس کے والد سے تعزیت کی، پھر اس کی قبر پر تشریف لے گئے. وہاں پر آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت فرمائی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتَانِ. وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈر گئے ان کے لیے 2 جنتیں ہیں. اس نوجوان نے قبر سے 2 مرتبہ پکار کر کہا کہ اللہ نے مجھے وہ دونوں جنتیں عطا کر دی ہیں. اب یہ دیکھیں خوف خدا کا انعام کیا ہے. اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑنے کا یہ انعام کیا ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم گناہ کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں، اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں. قبر کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے، آخرت کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے. ہمیں اللہ کی یاد میں رونے والی آنکھیں مانگنی چاہیے. لیکن آج ہم پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں. یہ گناہوں کا دور، اس میں گناہ کرنا بڑا آسان ہو چلا اور نیکی کرنا بڑا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. تو کیوں نہ ہم اس پرفتن دور میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اللہ پاک کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں. جب انشاءاللہ اللہ
اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہوگا تو ہم گناہ کرتے ہوئے ڈر جائیں گے، گناہوں کو چھوڑ دیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، آپ روئے جا رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا، اے جبرائیل آج کیا ہوا، کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے اللہ پاک نے جہنم کو پیدا کیا نا، ایک دن بھی نہیں گزرا جس دن میں رویا نہ ہوں۔ یہ فرشتوں کے سردار تھے۔ جہنم کا ڈر ایسا، جہنم کا خوف ایسا، ہمیں جہنم کا ڈر ہی نہیں ہے، کوئی خوف ہی نہیں ہے، تو آئیں ہم اپنے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا کریں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔